الله والله 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 الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك ماذا ينفقون اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں قل العفو کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت کی باتوں میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے وَإِن تُحَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان کا خرچ ملا لو فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نکاح نہ کر دو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے اور اگرچہ تو وہ تم کو بھلا لگے أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور بتلاتا ہے اپنا حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں خلاصہ تفسیر 16واں حکم مقدار انفاق اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کریں آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر کے دنیوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑ جائیں اللہ تعالیٰ اس طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کو ان کا علم ہو جائے اور اس علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے معاملات میں ان احکام کو سوچ لیا کرو اور سوچ کر ہر معاملہ میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو 17واں حکم مخالطت یتیم چونکہ ابتدا میں مثل ہندوستان کے عرب میں بھی یتیموں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی اس لیے یہ وحید سنائی گئی کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا تو سننے والے ڈر کے مارے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھواتے اور اتفاقاً اگر بچہ کم کھاتا تو کھانا بچتا اور سڑتا تھا کیونکہ اس کا استعمال نہ ان لوگوں کے لیے جائز تھا اور نہ یتیم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا اس طرح تکلیف بھی ہوتی اور یتیم کا نقصان بھی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس کے متعلق آیت میں یہ ارشاد آیا اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اصل مقصود ہمارا ان کی اموال کھانے کی ممانعت سے یہ ہے کہ ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے اور جب خرچ کا شامل رکھنے میں ان کی مصلحت ہے تو ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا علیحدہ خرچ رکھنے سے جو خلاف مصلحت ہے زیادہ بہتر ہے اور تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو کچھ ڈر کی بات نہیں کیونکہ وہ بچے تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی بھائی شامل رہا ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں اس لیے کھانے پینے میں اشتراک ایسا نہ ہونا چاہیے جس میں یتیم کی مصلحت ضائع ہو جائے اور بلا علم و بلا قصد کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیک نیتی معلوم ہے اس لیے اس پر مواخذہ نہ ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس معاملہ میں سخت قانون مقرر کر کے تم کو مصیبت میں ڈال دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں مگر قانون سہل اس لیے مقرر فرمایا کہ وہ حکمت والے بھی ہیں ایسا حکم نہیں دیتے جو نہ ہو سکے 18واں حکم مناکحت کفار
اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو وہ ہزار درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد بیوی ہی کیوں نہ ہو، گو وہ کافر عورت بوجہ مال و جمال کے تم کو اچھی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقعہ میں مسلمان عورت کے ہی اچھی ہے، اس سے اچھی ہے۔ اور اسی طرح اپنے اختیار کی عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور وہ مسلمان مرد چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو وہ آزاد درجہ بہتر ہے کافر مرد سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، گو وہ کافر مرد بوجہ مال یا جاہ کے تم کو اچھا ہی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقعہ میں مسلمان ہی اس سے اچھا ہے۔ اور وجہ ان کافروں کے برا ہونے کی اور وہی اصل وجہ سبب اس سے ممانعت نکاح کا ہے، یہ ہے کہ یہ کافر لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، کیونکہ کفر کی تحریک کرتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کے حاصل کرنے کی تحریک کرتے ہیں اپنا حکم سے، اور اس حکم کا ظہور اس طرح ہوا کہ کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرما دیا کہ اس سے نکاح نہ کیا جائے تاکہ ان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہ سکے اور اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مغفرت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں اور مستحق جنت و مغفرت ہو جائیں۔ فوائد از بیان القرآن۔ مسئلہ جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہوں لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے ثابت نہ ہوں، اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں۔ جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے ان کے بعض عقائد بالکل ملحدانہ ثابت ہوئے ہیں کہ نہ خدا کے قائل، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معتقد، نہ انجیل کی نسبت آسمانی کتاب ہونے کا اعتقاد۔ سو ایسے لوگ عیسائی نہیں، ایسی جماعت میں کی جو عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلا تحقیق یورپ کی عورتیں بیاہ لاتے ہیں۔ مسئلہ اس طرح جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں، اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے آدمی اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنے عقائد تباہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیغام آنے کے وقت اول عقائد کی تحقیق کر لیا کریں تب زبان دیں۔ معارف و مسائل۔ مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے۔ آیات مذکورہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں سے جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کے سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازدواجی تعلقات آپس کی محبت و مودت اور یگانت کو چاہتے ہیں، اور بغیر ان کے ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قریبیہ محبت و مودت کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر و شرک کی طرف میلان پیدا ہو، یا کم از کم کفر و شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور صاف صاف اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ اس جگہ چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت میں لفظ مشرک سے اگر مطلقاً غیر مسلم مراد ہوں تو قرآن کریم اور دوسری آیات کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اگر مشرک سے خاص وہ غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہے تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مسلم و کافر کے درمیان ازدواجی تعلقات کو حرام قرار دینے کی جو وجہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے تعلقات قریبیہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں، یہ بات تو بظاہر تمام غیر مسلم فرقوں میں مساوی ہے، پھر اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ بنسبت دوسرے غیر مسلموں کے کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد اسلام کی 3 عمود ہیں: توحید،
آخرت، رسالت۔ ان میں سے عقیدہ آخرت تو اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں۔ اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کے غلو میں شرک تک جا پہنچے۔ اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اس لیے اس میں مفسدہ کا خطرہ زیادہ نہیں۔ تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ جب اہل کتاب کا اختلاف ہلکا قرار دے کر ان کی عورتوں سے نکاح مسلمانوں کا جائز ہوا تو اس کے برعکس مسلمان عورتوں کا نکاح بھی غیر مسلم اہل کتاب سے جائز ہو جانا چاہیے۔ مگر ذرا غور کرنے سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ عورت جو کچھ فطرتاً ضعیف ہے اور پھر شوہر اس پر حاکم اور نگران بنایا گیا، اس کے عقائد و نظریات سے عورت کا متاثر ہو جانا مستبعد نہیں۔ اس لیے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کتابی کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد خراب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، بخلاف اس کے کہ غیر مسلم کتابی عورت مسلمان کے نکاح میں رہے تو اس کے خیالات کا اثر شوہر پر پڑنا اصولاً مستبعد ہے۔ کوئی بے اصول اور افراد کا شکار ہو جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ چوتھی بات قابل غور یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ طرفین پر یکساں ہوتا ہے، اس لیے جیسے یہ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد غیر مسلم سے متاثر ہو جائیں، اسی طرح یہ بھی تو احتمال ہے کہ معاملہ برعکس ہو، غیر مسلم کے عقائد مسلمان سے متاثر ہوں اور وہ ہی اسلام قبول کر لے، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ مسلم و غیر مسلم کے ازدواجی تعلقات کو ممنوع نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں حکمت کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں ایک نفع کی امید بھی ہو اور کسی ضرر کا خطرہ بھی ہو تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر سے بچنے کا اہتمام نفع کی فکر سے زیادہ ضروری ہے۔ فارسی کا ایک حکیمانہ مقولہ مشہور ہے کہ عقل مند تریاق بے یقین و زہر بے گمان نہ خورد۔ اس لیے اس نفع کی امید کو نظر انداز کیا گیا کہ شاید وہ غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، اہتمام اس کا کیا گیا کہ مسلمان متاثر ہو کر کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پانچویں بات قابل غور یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کے بھی معنی یہ ہیں کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اولاد صاحب النسبت ہوگی، لیکن روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنی نکاح کے لیے دیندار صالح عورت تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں معین ثابت ہو اور اس کی اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع میسر آئے، اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے نکاح پسند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسے پسند کیا جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ عراق و شام کے مسلمانوں میں کچھ ایسے ازدواج کی کثرت ہونے لگی ہے تو بظاہر فرمان ان کو اس سے تو بذریعہ فرمان ان کو اس سے روک دیا گیا اور اس پر توجہ دلائی گئی کہ یہ ازدواجی تعلق دیانتاً بھی مسلم گھرانوں کے لیے خرابی کا سبب ہے اور سیاستاً بھی۔ کتاب الآثار للامام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کے غیر مسلم اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے سیاسی مکر و فریب اور سیاسی شادیاں اور مسلم گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کے راز حاصل کرنا وغیرہ، جس کا اقرار خود بعض مسیحی مصنفین کی کتابوں میں میجر جزل اکبر کی کتاب حدیث دفاع اور اس کی کچھ تفصیلات حوالوں کے ساتھ مذکور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظریں ان واقعات کو دیکھ رہی تھیں، خصوصاً اس زمانہ کے یورپ کے اکثر وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی کہلائے جاتے ہیں اور مردم شماری کے رجسٹروں میں ان کی قومیت عیسائی یا یہودی لکھی جاتی ہے۔ اگر ان کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ان میں بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جن کو عیسائیت اور یہودیت سے کوئی تعلق نہیں اور بالکل ملحد بے دین ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو، نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، نہ تورات پر، نہ خدا تعالیٰ پر، نہ آخرت پر۔ ظاہر ہے حلت نکاح کا قرآنی حکم ایسے لوگوں کو شامل نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح قطعاً حرام ہے۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کہ آیت قرآن والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کا استثناء میں داخل نہیں ہوتے، غیر مسلموں کی طرح ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی قطعاً حرام ہے۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.